شروع بھی کرتے ہیں جی. جی تو مخرج نمبر 1 پڑھیں گے جی 1 سے 6 تک. ٹھیک ہے جی. تو تیار ہو آپ لوگ؟ اچھا جی چلو جی ہم حریم سے ہی شروع کر لیتے ہیں. جی بیٹا پہلا مخرج کون سا ہے جی؟ کیا نام ہے؟ شاباش. ٹھیک ہے الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اچھا جی تو ہاں جی ان کا مخرج بھی بتا دو بیٹا کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ؟ شاباش بیٹا منہ کے خالی حصے سے. اچھا بیٹا یہ بات یاد رکھو کہ بذات خود الف اور واو اور یا یہ بیٹا منہ کے خالی حصے سے ادا نہیں ہوں گے بلکہ کہاں سے ادا ہوں گے بیٹا؟ جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے میں نے بتایا تھا نا کہ الف مدہ. مدہ کی کیا معنی ہے جی؟ مدہ کے معنی ہے ہاں کھینچنا. تو اب مدہ کے معنی ہے کھینچنا اور صرف الف کو نہیں کھینچیں گے بلکہ کب کھینچیں گے؟ جب شاباش الف کے ساتھ کوئی حروف مل جائے حرف مل جائے یا پھر الف. بہتر بات یہ ہے کہ الف کو کسی حرف کے ساتھ ملانا بیٹا. ٹھیک ہے الف کسی حرف کے ساتھ مل جائے یا کوئی حرف الف کے ساتھ مل جائے. خیر اتنا وہ کوئی مطلب کوئی نیا جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں ہے. تو جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملے گا نا بیٹا اس وقت اس الف کا دوسرے حرف کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس حرف کو کھینچیں گے. اس حرف کے اوپر کیا کریں گے جی؟ مد کریں گے. ٹھیک ہے زیر سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ ہاں یہ پھر میں نے پوچھنا ہوتا ہے. جیسے جی ان حروف کو کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا عائزہ؟ شاباش حروف مدہ. جی حروف مدہ کیوں کہتے ہیں عائزہ آپ ہی بتا دو بیٹا. شاباش. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. الف کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ الف مدہ بنے؟ کون کون سی؟ شاباش ویری گڈ بیٹا. اس کے پچھلے حروف پر زبر ہو. جیسے اس کی مثال بیٹا فور ایگزامپل یعنی مثال کے طور پر جیسے الف کو کسی حرف کے ساتھ ملا دو با کے ساتھ کیسے پڑھیں گے پھر؟ ٹھیک ہے با زبر الف با کہہ لو یا با الف زبر با کہہ لو ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی دونوں طریقے ہیں. ٹھیک ہے اچھا تو اب یہ جو ہم نے با کہا ہے نا اب اس با کی صورت میں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ منہ کے خالی حصے سے بیٹا منہ کے خلا سے. ٹھیک ہے جی. اور عزیر یہ پکڑو میری طرف کرو بیٹا اس کو میں بتاتا ہوں. کس نے؟ حریم نے. حریم نے پکڑنا ہے. اچھا اس کو ہے پکڑنا ہے بیٹا؟ نہیں وہ تو خود تو کہہ ہی نہیں رہی. نہیں کہہ رہی چھوڑ دو. اگر پکڑنا ہے دے دو اس کو حریم کو دے دو. چلو اچھا میری طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں با. ٹھیک ہے تو با کی صورت میں یہ جو آواز آ رہی ہے منہ کے خالی حصے سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے منہ کے خالی حصے سے منہ کے خلا سے کا یہی مطلب ہے. جب ہم با کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ آواز منہ کے خالی حصے سے یعنی منہ کے خلا سے آ رہی ہوتی ہے جس کو جوف دہن بھی کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جی الف کی مثال جی. اور یا کی مثال دو اپنا کیا کہتے ہیں حریم آپ پکڑ کے رکھو کوئی بات نہیں. جی یا کی کیا مثال ہے؟ یا کو کسی حرف کے ساتھ ملا دو. نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی یا کو کسی حرف کے ساتھ ملاؤ بیٹا. کس کے ساتھ؟ ہاں کے ساتھ. تو کیسے پڑھیں گے پھر؟
یا زبر نہیں ہا زیر یا ہاں ہا زیر یا ہی. تو یا کے لیے بھی کتنی شرطیں ضروری ہیں کہ جب وہ یا مدہ بن جائے. جب یا مدہ بن جائے تو دو شرطیں کہ یا کے اوپر جزم اور اس سے پچھلے والے اور اوپر زیر. شاباش. جیسے ابھی کیا بولا آپ نے؟ یا زبر ہا ہا زبر ہا زبر ہا زیر یا ہی ہا زیر ہی. ہا ٹھیک زیر ہے ہی ایسے ہی ہے نا ہا زیر ہی. ہا زیر. قاری صاحب یہ آواز اندر جا رہی ہے ویڈیو میں؟ ہاں حریم کی بھی جا رہی ہے نا. تو اچھا اب یہ جو ہم نے کہا حاضر ہی، اب با میں تو منہ زیادہ کھلتا تھا نا، با دیکھو منہ زیادہ کھلا با. اب یہ آواز منہ کے خالی حصے سے آ رہی ہے علی مدہ کی صورت میں. یا مدہ کی صورت میں ہم نے کیا کہا ہا یازر ہی. اب اس میں منہ تھوڑا کھل رہا ہے لیکن پھر بھی آواز منہ کے خالی حصے سے آ رہی ہے بیٹا. ٹھیک ہے ہا یازر ہی. ٹھیک ہے جی عزیر. تو اس صورت میں بھی آواز منہ کے خالی حصے سے آئی ہے. جی عائزہ آپ بیٹا اس کی مثال دو، کیا کہتے ہیں واؤ کی. جی واؤ کی مدہ کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو. وہ کون کون سی ہیں؟ واؤ کے اوپر پیش اور واؤ کے اوپر جزم اور اوپر پیش. شاباش. واؤ کے اوپر جزم ہو، وہ جو 7 کی طرح ہے. ٹھیک ہے اور اس سے پچھلے والے حرف پر پیش ہو بیٹا. ٹھیک ہے اس صورت میں واؤ مدہ بنے گی. جی اس کی کوئی مثال؟ موٹے کاف کے ساتھ کہ جو دو نقطے والا. ٹھیک ہے بیٹا کیسے پڑھیں گے؟ واؤ زیر آف واؤ پیش او. ٹھیک ہے تو اب دیکھو بیٹا واؤ کی صورت میں بھی او. اب یہاں ہونٹ ہمارے گول ہو رہے ہیں یعنی منہ یہاں بھی اس صورت میں بھی کھل رہا ہے او کی صورت میں. ٹھیک ہے جب او پڑا تو آواز بھی منہ کے خالی حصے سے اس کی آواز آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کی سمجھ آ گئی بیٹا؟ علی مدہ کی، واؤ مدہ کی اور یا مدہ کی. لاؤ مجھے دے دو موبائل لاؤ. جی ہاں بیٹا وہ میں خیر وہ ابھی نہیں وہ ہے تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج لے کے ہوں تو یہاں رکھیں گے یہاں پہ یہیں سے جو ہے نا وہ کر لیں گے. جی اچھا جی یہ ہو گیا جی پہلا مخرج کمپلیٹ ہوا مکمل ہو گیا. اور دوسرا مخرج عائزہ آپ نے بتانا کون سا ہے بیٹا؟ دوسرا مخرج ہا اور حمزہ. ٹھیک ہے جی تو اس کا مخرج بھی بتا دو بیٹا یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ شاباش. گلے کا آخری حصہ یا وہ حصہ کہہ لو جو ہمارے سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی تو اچھا ٹھیک ہو گیا. جی بیٹا نہیں نکلتے بیٹا ویسے ہی آپ کو لگ رہا ہے. یہ دیکھو مکم پورے ہیں. چلو اچھا بیٹا اچھا تو ان حروف کو کیا کہہ دیتے ہیں جی عزیر؟ حروف ہلکی. اچھا جی حروف ہلکی کیوں کہتے ہیں حریم ان حروف؟ نہیں پورا پہلے جو پہلا سٹیپ ہے نا پہلا جو وہ ہے پہلی جو بات کس طرح کرنی ہے پہلے معنی بیان کرتے ہیں بیٹا. شاباش حلق کے معنی ویری گڈ شاباش بیٹا. کیونکہ یہ حروف جو ہے نا یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں گلے سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. جی تو جی بیٹا تو ہا کیسے ادا کریں گے پھر؟ شاباش. اچھا جی ویسے تو ہم یعنی ہا بھی کہہ سکتے ہیں نا لیکن بہتر طریقہ کیا ہے بیٹا کہ جس حرف کا بھی ہم نے کیا مخرج معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی اس حرف کے اوپر ہم لگا دیں گے جزم اور اس سے پہلے ہم لگائیں گے الف اور الف کے اوپر زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے جیسے ہا کی ٹھیک ہے اس کی آواز سینے کی طرف سے آئے گی بیٹا. ٹھیک ہے اچھا بیٹا
جیسے اس کی مثال ہاں کو سننے والوں کو بھی ذرا اس کی سمجھ آ جائے. جی یہ دیکھیں جی، یہ والا ہا ہے، یہ ہا، یہ ہمارے یعنی گلے کا آخری حصہ جو ہمارے سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ کیا ہوگا جی، ہا ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ میری طرف کرو بیٹا آئیزہ. یعنی یہ گلے کے 3 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، گلے کا شروع والا حصہ، گلے کا درمیان والا حصہ اور گلے کا آخری حصہ. یہ جو ہا میں نے جو ابھی آپ کو دکھایا ہے، یہ ہا وہ ہا ہے جو گلے کا آخری حصہ ہے، جو ہمارے یعنی سینے کی طرف جو ہے نا ملا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہا ادا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی، لا بیٹا مجھے دو. اچھا جی. اچھا بیٹا کیسے پڑھیں گے حریم جی؟ یہ کیا ہوا، ناشتہ نہیں کیا آج؟ سحری کی ہے؟ کیا ناشتہ؟ تو پراٹھے کا کیا ہے؟ تو پراٹھے نے کیا سستی ڈال دی ہے؟ ہاں تو پھر تو بولو نا بیٹا، ذرا تھوڑا سا زور لگانا ہے بیٹا. یاد رکھو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو نئے نئے طالب علم ہوتے ہیں نا، ان کو یہ زور لگانا پڑے گا. مجھے نہیں اتنا زور لگانا پڑتا، کیوں؟ مجھے تو پتہ ہے نا، ہماری عادت بنی ہوئی ہے. کیسے؟ ہاں ایسے زور لگا. جی عائزہ آپ کی بھی صحیح ہے، زور لگا کے بیٹا. ہاں یہ سینے کی طرف سے آیا بیٹا، تاکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا کون سا ہا ہے، یہ والا ہا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، یہ ہا. تو یہ ہا اس کے مقابلے میں جب تک ہمیں اس میں فرق نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قاری صاحب جو ہے وہ کون سا حرف ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اس کو سینے کی طرف سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی عزیر آپ بیٹا، نہیں بیٹا آپ نے ہا کہہ دی، یہ والی، یہ نہیں کہنی، ہا کہنی ہے. شاباش بیٹا. نہیں ابھی بھی صحیح نہیں، آواز جاری رہے گی بیٹا. ہاں جی. اچھا جی. اسی طرح حمزہ یہ والا جو ہے، یہ بھی گلے کے یعنی اسی حصے سے ادا ہوگا جو ہمارے سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے، جیسے حمزہ. ٹھیک ہے، اس کی بھی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سینے کی طرف سے بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، حمزہ. ہاں الف کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے بیٹا، اس کو ڈائریکٹ پڑھنا پڑے گا ہمیں نا. اگر ہم اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے نا، اس کا حمزہ کو، تو الف کے ساتھ مل جائے گا. ہاں جھٹکا ہوگا، پھر وہاں ایسے کرنا پڑے گا ہمیں، وہ نہیں، اس کو ہمیں ڈائریکٹ پڑھنا پڑے گا، حمزہ. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے حریم؟ آزا کیسے پڑھیں گے؟ عزیر حمزہ. جی تو دوسرا جی تیسرا عزیر کون سا مخرج ہے؟ تیسرا مخرج ہے ہا اور عین. شاباش بیٹا، ہا اور عین. ٹھیک ہے، یہ والا بیٹا ہا اور عین. ٹھیک ہو گیا جی. یہ والا ہا ہے، یہ دونوں حرف ہیں. اچھا جی، ان کا مخرج بھی بتا دو عزیر. کا مخرج گلے کا درمیان والا حصہ. شاباش. گلے کا کون سا حصہ ہے جی؟ درمیان والا. کدھر ہے درمیان؟ دکھاؤ، ہاتھ لگا کے دکھاؤ بیٹا. ہاں سب سے شروع والا حصہ کون ہے؟ اور اوپر کرو گردن بیٹا، ایسے کرو. ہاں شروع والا حصہ کون سا ہے؟ یہ گلے کا شروع والا حصہ. درمیان والا کون سا ہے جی؟ یہ. اور آخری حصہ کون سا ہے؟ یہ جو ہماری سینے کی طرف ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو یہ جو حروف ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، یہ اور یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی حریم عین کو ادا کرو بیٹا، اسی طرح زور لگانا ہے، پھر یہ آواز بنے گی. خاموش آئزہ، میں نے آپ کو نہیں کہا. جی حریم. ہاں جی بیٹا ہاں جی بیٹا زور لگا کے نا. ہاں ہاں بیٹا، اس میں پریکٹیکلی جو ہے نا یہ کام کرو گے تو یہ آواز بنے گی. ٹھیک ہے جی عائزہ. شاباش. ہنسنا نہیں بیٹا، ہنسنے والی بات نہیں ہے اس میں.
یہ کرنا پڑے گا بیٹا، چاہے رو لو چاہے ہنسنو، یہ مشق کرنی پڑتی ہے. ہاں دیکھو ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہے. ہاں اب بولو. ہاں کچھ بہتر ہے، دیکھو نا کچھ فرق پڑ گیا ہے. دیکھو نا آپ نے مشق کی ہے نا، جب یہ مشق کرو گے بار بار بیٹا تو یہ آواز بنے گی. ہاں یہ میں مشق اس لیے کروا رہا ہوں بیٹا، آپ کے جو بابا ہے نا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا سب سے پہلے ان کے مخرج ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، ان کی تجوید ٹھیک ہو بیٹا، ٹھیک ہے. تو ہمارا زیادہ فوکس اسی پر ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ کی آوازیں بنیں، آپ کی تجوید سب سے پہلے ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. تجوید انشاءاللہ ٹھیک ہوگی، آپ پھر بیٹا انشاءاللہ پڑھو گے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا. اگر تجوید کے بغیر پڑھا تو آپ الٹا گناہ گار ہوگے بیٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو آوازوں کو ہی پتہ نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا جی تو کیسے؟ ہاں جی کیا وضو کیا کرتے ہیں؟ نہیں وضو ہم پورا کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے. ہاں جی بیٹا جو کیا ہے ہمیں اگر قرآن پاک ہم بغیر تجوید کے پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. بغیر کس کے پڑھیں گے؟ تجوید کے. ہاں یہ بغیر تجوید کے پڑھو گے تو گناہ ہوگا بیٹا، پتہ ہے یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے. ہاں نہیں وہ غلط ہے بیٹا، اچھا وہ الٹا پکڑ کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. جی تو آئزہ، ہاں جی بیٹا عزیر آپ بولو بیٹا. یہ کیا ہے؟ کسی پہاڑی پر چڑھ رہے ہو کہ کسی سیڑھی پر چڑھ رہے ہو؟ پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ. چلو صحیح اتنا ادا کرو بیٹا، نہیں ایسے نہیں. ہاں بیٹا ہاں جی کیسے؟ ہاں جی چلو جی یہ ہو گیا. ہاں جی اب ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب اس ہا کے مقابلے میں یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والی ہا اس ہا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. تو اس کو جی تو اس کو بھی ہاں جی مشق حریم. یہ کیا آپ تو ایک ڈھیلا بہت ہو بیٹا، بہت ڈھیلے ہو بیٹا، تھوڑا سا ایکٹیو چست رہا کرو. اس میں آواز جاری بھی رہے گی، ٹھیک ہے. ہاں اس کو تو پڑھتے تھے نا تو یہ اس کو گلے کے درمیان سے ادا ہونا ہے. نہیں نا تبھی تو اس کی آواز ہے قلقلاتے تو اس کا یہ ہوتا ہے ڈبل. کون سا موٹے والا ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس میں بھی تو آواز جاری رہتی ہے نا، اس میں بھی آواز جاری رہے گی. حریم حریم کا پہلا ہا یہی ہا ہے حریم، ٹھیک ہے. ہاں جی کیسے پڑھیں گے؟ آواز جاری رہے گی بیٹا، ٹھیک ہے. کھوں ختم ہو گئی ہے اس کی، کھوں ختم ہو گئی ہے نا. نہیں پیا چلو اللہ. لیکن بات یہ ہے نا، یہ تو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں نا کہ ہمیں فرق پڑ جائے. اللہ تعالیٰ کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر دوائی کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے ابھی حریم کو ٹھیک کر دیا بغیر دوائیوں کے، ٹھیک ہے. گلے میں لگ گیا تھا. ہاں اچھا بیٹا چلو جی. آئزہ آپ پڑھو بیٹا، آپ کرو. ہاں دیکھو اب آئزہ کی آواز ٹھیک ہے. شاباش جی عزیر. شاباش جی یہ بھی ہوگی جی. چوتھا مخرج حریم آپ نے بتانا بیٹا، غین اور خا یہ والا، ٹھیک ہے جی. غین اور خا، ٹھیک ہے جی یہ والا. جی یہ مخرج بھی آپ نے بتانا بیٹا. ہاں جی گلے کا کون سا حصہ ہے؟ جی ذرا آپ کو بتاؤ گلے کا سب سے اوپر والا حصہ کون ہے؟ ایسے کرو. ہاں اوپر والا یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، سب سے اوپر والا. جی تو ہاں جی یہ وہاں سے ادا ہوگا جی. ان حرفوں کو کیا کہہ دیتے ہیں آئزہ؟ حروف حلقی. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حروف حلقی ان کو کیوں کہا جاتا ہے. جی تو اس کی پھر مشق کر لیں جی. جی بیٹا غین کی مشق حریم.
शाबाश, इसमें भी आवाज़ जारी रहेगी, ठीक है। आग, शाबाश। कैसे पढ़ेंगे जी? आग। आयजा खामोश रहो, मैंने आपको कहा बेटा, फिर नहीं कह रहे, अच्छा हाँ जी। चलो अब बोलो आयजा आप। बाकी आई इसने आगे हाथ में रखा है, रखा है, रखा है जी। आग नहीं, आग नहीं, आवाज़ डबल ना आए बेटा, अच्छा आवाज़ जारी रहनी चाहिए आगे। आग, आग जी उधर, शाबाश बेटा। आग, आग जी। हरीम, खा की बेटा, हाँ ये वाला खा जो है ये, पहले अभी हमने इसकी की है, अब हम इस खा की करेंगे जी, ठीक है जी। आख, शाबाश, फिर करो, शाबाश, हाँ जी आयजा, शाबाश। मैं बताया था बुरी बात होती है हर बात पर हंसना, बार बार हंसना नहीं होता बेटा, कई दफ़ा कोई बात सामने आ जाए फिर हंस ले, ठीक है, बार बार नहीं हंसते जी। आख, शाबाश, फिर बोलो, शाबाश। मैंने ये कहा कि शुरू शुरू में आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जब एक दफ़ा आपके तलफ़्फ़ुज़ बन जाएंगे ना, फिर आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत, ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ निकलेगी बेटा। ये एक मुशाहिदा एक्सपीरियंस है बेटा, ठीक है, हमारा जहाँ तक हमने जो है ना देखा है, ठीक है। अभी शुरू शुरू में आप बच्चे हो, अभी शुरू शुरू के जो है ना पढ़ रहे हो आप, तो अभी आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। जब इंशाल्लाह एक आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको ज़ोर नहीं, ऑटोमेटिकली ये तलफ़्फ़ुज़ निकलेगा फिर आपके मुँह से। नहीं नहीं बेटा, और ये होता है ना, वो एक दीनी चैनल होता है ना, कुरान पाक का चैनल, उसमें बेटा। अच्छा जी, तो कैसे क्या कहते हैं, क्या बात हो रही थी? हाँ, तो तीनों ने कर ली है, गैन की भी हो गई, खा की होगी तीनों की तरफ, आपकी नहीं हुई जी बेटा, आप बोलो, शाबाश। आख, नहीं आख, आवाज़ डबल ना है बेटा, आख आवाज़ जारी रहेगी, कैसे? नहीं, आख, हाँ ऐसे, जब ऐसे करते हैं वैसी आवाज़ निकालनी हमने, हाँ आख, हाँ जी। अच्छा जी, ये हो गया। चलो जी, इसके बाद जी हमारा चौथा मखरज कौन सा है जी, किसकी बारी आयजा? आपकी है कि नहीं? पहला किसने बताया था? आयजा ने, हैं? हाँ हाँ हाँ, चौथा हो गया, ठीक है। पांचवा है ये मखरज जी, पांचवा कौन सा है जी आयजा? मोटा काफ, जी जी, मोटा काफ है बेटा, बिल्कुल ठीक है जी। इसका मखरज भी बताओ बेटा, मोटा काफ यानी ये वाला, ठीक है, ये दो नुक्तों वाला काफ, और इसका क्या मखरज है बेटा, ये कहाँ से अदा होता है? शाबाश। ज़बान क्या, दोबारा बताओ। हाँ जी, जो कव्वे के बाद, कव्वा उसी को कहते हैं ना जो गले के अंदर जो है ना, हमारे हलक के ऊपर छोटा सा टुकड़ा होता है बेटा, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं? कव्वा कह लो या छोटा टुकड़ा कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, फिर कव्वे के बाद कव्वे के बाद ऊपर वाला तालू को, हाँ जी, ऊपर वाला कौन सा तालु कौन सा कहलाता है बेटा? हाँ, ये जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये तालु है, ये इसके मद मुकाबले ऊपर तालु को लगे तो ये क़ाफ अदा होता है, ठीक है जी। तो इस क़ाफ को क्या कहते हैं बेटा, ये कौन सा हरफ कहलाता है उज़ैर? हैं? शाबाश, हरफ लहातिया जी। हरफ लहातिया हरीम क्यों कहते हैं इसको? हाँ, जिसको कव्वा भी कहते थे, उसी छोटा गोश्त का टुकड़ा, फिर शाबाश बेटा, क्योंकि ये कौफ जो है दो नुक्तों वाला है, ये गोश्त के टुकड़े के पास से अदा होता है, इसलिए इसको हम हरफे लहातिया कह देते हैं जी। हरीम, बोलेंगे कैसे इसको बेटा, कौफ को?
शाबाश, ये कौन से हरूफ में से है? हरूफ नहीं, वो ये हरफ क्या कहलाता है? वो और है, वो तो हरफिल हातिया कहलाता है ना। ये अब हरूफ जिसमें आवाज़ दोबारा आती है, वो कौन से हरूफ है? उस हरूफ का नाम क्या है? पहले नाम बताओ ना। जी आयजा, आप बताओ। हाँ, हरूफ कलकला ना बेटा। क्या? हाँ, हरूफ कलकला। तो हरूफ कलकला में क्या होता है? आवाज़ क्या आती है? दोबारा लौट कर आती है। जैसे गेंद को दीवार पे मारे तो, हाँ जी, तो गेंद जो है वो लौट कर ऐसी आती है, ठीक है। तो हरूफ कलकला में भी आवाज़ वापस लौट के आती है, ठीक है। और वो कितने हैं बेटा? आए उज़ैर, वो कितने हरूफ हैं? उनका मजमूआ क्या है? शाबाश, कुतुबु जद्दिन, ठीक है। क़ाफ क़ा, ठीक है। और जद्दिन, हाँ, जीम, हाँ हाँ, कुतुबु क़ाफ क़ा बा जद्दिन जीम दाल, ठीक है। इनको एक लफ्ज़ में इसलिए जमा किया ताकि ये एक लफ्ज़ बन जाए और याद करना आसान हो, ठीक है। कुतुबु जद्दिन, ये 5 हरूफ हैं। नहीं, कोई मतलब नहीं इसका, बस इनको वैसे जमा किया गया। अच्छा जी, क़ाफ की अदा करके दिखाओ बेटा आयजा। जी, कैसे? शाबाश, क़ाफ, और इसकी आवाज़ भी मोटी होगी बेटा, ठीक है। आक़, हाँ, क्योंकि इसके मुकाबले में, इस काफ के मुकाबले में ये वाला काफ है, ठीक है। तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी और है, इसकी आवाज़ मोटी है और इसकी आवाज़ बारीक है, ठीक है। इसकी आवाज़ में हमने फ़र्क करना है। आक़, कैसे पढ़ेंगे जी? आक़, हाँ देखो, कुछ भी नहीं है, एंड पे करना है, एंड पे भी है, और ये सारा कायदे है। हाँ ठीक है, दिखाओ तो सही। पहले लफ्ज़ बनाने होते, ये मेरे कुरान पाक का कायदा। हाँ, चलो अच्छा, छोड़ दो, बस सही है, रख दो बेटा यहाँ। अच्छा जी, इस कायदे में ये भी है। चलो अच्छा जी, बड़ा जी, सीधे होके बैठो बेटा उधर, शाबाश। हाँ जी, तो क्या बात आ रही थी? काफ की किसने कर ली मशक? हाँ जी, दोबारा करो बेटा जी। आक़, हाँ जी, इसके बाद बनाओ बेटा। आक़, काफ मोटा, ठीक है। आक़ जी। हरीम, नहीं बेटा, जोर लगाओ थोड़ा सा। आक़, आक़, शाबाश। कैसे जी उज़ैर? शाबाश, फिर बोलो। आक़, शाबाश, आक़ जी, ये हो गया बेटा। और किससे पूछा था अभी मैंने मखरज? हरीम से पूछा? हाँ, आपसे पूछा है ना 5 जी। छठा मखरज कौन सा है उज़ैर? डंडे वाला काफ, यानी जिसको छोटा काफ भी कह देते हैं, ठीक है जी। ये वाला काफ, ये छोटे वाला काफ। हाँ जी, पेंसिल दो जरा मुझे, या चलो आ गया, रहने दो, आ गया, ठीक है बेटा। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला काफ, ठीक है जी, ये वाला काफ। अच्छा जी, काफ डंडे वाला भी क्या देते हैं, छोटा काफ भी क्या देते हैं जी। इसका मखरज क्या होता है? इसका मखरज, हाँ जी, की जड़, हाँ जी, कवर के पास है, थोड़ा सा पीछे हटकर, यानी मुंह की तरफ, शाबाश, पर ताल्लुक लगे हुए पता होता है जी। तो अब ये देखें जी, मतलब ये देखिए आप, थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ। ये है जी हमारी ज़बान की जड़, ये आखिरी हिस्सा, यानी ये यहाँ से 2 नुक्तों वाला काफ अदा होगा, ये वाला काफ,
یہ، اور یہ قاف جو ہے یہ ادا ہوگا جی، یعنی زبان کی جڑ جو قوے کے پاس ہے، یعنی یہ والا حصہ ذرا نیچے ہٹ کر، ذرا نیچے ہٹ کر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا پیچھے آنا ہے، اس طرف نیچے ہٹ کر، یعنی منہ کی طرف آنا ہے۔ یہ والا حصہ جب یہ اوپر کے تالو کو لگے گا تو اس وقت یہ چھوٹا کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم نے کوئی زور بھی نہیں لگانا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کو ہم سادے طریقے سے پڑھیں گے۔ واش روم جانا، جلدی آنا بیٹا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ادا کر کے دکھاؤ بیٹا آپ عائزہ، آک کیسے پڑھیں گے؟ ہاں دیکھو اس میں تو بڑے قاف میں تو ہم زور لگاتے تھے نا، آق موٹی کر کے آواز کر کے، آق، ٹھیک ہے۔ اس میں سمپل آک جی، مزید آک جی بیٹا۔ اب کون سا مخرج رہ گیا جی؟ چھٹا مخرج جی، عائزہ چھٹا مخرج آپ بتا دو بیٹا۔ چھٹا ہو گیا؟ ہاں ہاں چھٹا، اچھا بس بیٹا ٹھیک ہے۔ آج ہم نے یہ 6 ہی ہیں، نہیں بیٹا وہ ترتیب ہماری جو ہے نا وہ تھوڑی سی خراب ہو جائے گی، 6 ہی ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارے مخرج آج کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے مخرج میں جو ہے نا وہ ہم 7ویں سے لے کے اور 12 تک، یعنی 6 جو ہے نا مخرج اور پڑھیں گے، ٹھیک ہو ہیں؟ ہاں بیٹا آپ کی آواز بن رہی ہے نا، پریکٹس ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔